الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدنی علما. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دینی و ملی ساتھیوں، اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ دین بڑا عظیم دین ہے، لیکن یہ دین ہم سے اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ اس دین کو ہم جانیں، اس دین کو ہم سیکھیں، تاکہ اس دین کو ہم عملی زندگی میں جگہ دے سکیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کسی بھی چیز میں اضافہ کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے، اسلام ایک مسلمان کو، ایک انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جانے تبھی مسلمان ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل. باب ہے علم حاصل کرنے کا قول اور عمل سے پہلے. اور اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو ذکر کرتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں کہنے دیا جائے کہ وہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. جس کے پاس علم نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے اور وہ لا الہ الا اللہ کو نہ جانتا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. گویا کہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو. اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی دین سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. جیسے عقیدہ کا علم ہے، جیسے عبادات کا علم ہے، جن چیزوں کے ذریعہ شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو ان چیزوں کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اس علم کو سیکھنے کے راستے میں ایک بندہ جب وقت نکالتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو عجیب طرح کی اس کو بشارتیں بھی ملتی ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ سے دمشق پہنچا. مدینہ سے دمشق پہنچا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث ہے. وہ حدیث مدینہ سے دمشق آیا ہوں تاکہ اسے سن سکوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور تمہارا کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس مجھے یہی حدیث سننی تھی. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا تم کاروبار کے لیے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ صرف میں یہ حدیث ہی سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر سن لو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من سلک طریقا یبتغی بہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی
دین سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے راستے پہ لے چلتا ہے، اور فرشتے اس کے راستے میں اپنا پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ہے دینی تعلیم سیکھنے کا فائدہ کہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے لقمہ کما رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہفتہ میں ایک دن 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے وقت نکالا اس اخلاص کے ساتھ کہ آپ دین کی مجلس میں بیٹھ جائیں اور دین کی کچھ باتیں سیکھ لیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا شمار طالب علم میں ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہوا ہے، اور فرشتے آپ کے قدم تلے اپنا پر بچھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں نے اس دین کو سیکھنے کے لیے وہ قربانیاں دیں کہ جنہیں پڑھ کر کے، جنہیں سن کر کے ایک انسان دنگ رہ جاتا ہے، اشش کرتا رہ جاتا ہے کہ کیا ایسی قربانیاں بھی دی جا سکتی تھیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ان کی عمر صرف 14 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ صرف 14 سال کے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے تو انہوں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے گزر چکے، ان کا علم صحابہ کرام کے بیچ پایا جا رہا ہے، چلو ہم لوگ چھوٹے ہیں، ان اجلہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اس انصاری صحابی نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ تمہارے بیچ موجود ہیں، کیا لوگ تمہارے علم کے محتاج ہوں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ہمت کی پستی کی طرف دھیان نہیں دیا، اور میں صحابہ کرام کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے میں لگ گیا۔ میں جاتا کسی صحابی کے پاس، قیلولہ کا وقت ہوتا، میں ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے غبار سے اٹ جایا کرتا تھا میرا چہرہ، اس کے باوجود بھی میں انتظار کرتا رہتا۔ جب وہ گھر سے نکلتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ہمیں کچھ سنائیے۔ وہ کہتے کہ آپ ہمیں خبر دیے ہوتے ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ میں کہتا کہ نہیں، مجھے ضرورت تھی کہ میں آپ کے پاس آؤں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کروں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں عالم بن گئے، بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، ان کی مجلس لگتی تھی اور ان کی مجلس سے استفادہ کرتے تھے۔ اس وقت اس انصاری صحابی نے کہا تھا کان الرجل عاقل منی، یہ آدمی مجھ سے زیادہ چالاک نکلا۔ جی ہاں، چالاکی وہی ہوتی ہے، چالاکی وہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالے۔ میرے بھائیوں، اس دین کے لیے عمر کی تحدید نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں دین کیسے سیکھوں؟ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اس دین کا اعلان کیا تھا اس میں داخل ہونے والے 80 سال کے لوگ بھی تھے، 50 سال کے لوگ بھی تھے، 40 سال کے لوگ بھی تھے، اور 10 سال کا بچہ بھی تھا۔ سب نے دین سیکھا تھا، سب نے دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا تھا۔ اس لیے یہ بات کہنا ہماری عمر زیادہ ہو چکی ہے، عام علوم کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن دینی علوم کے لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ دین سیکھنے کے لیے عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ 80 سال بھی ہو چکی ہے ہماری عمر، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں۔ کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سارا کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے وقتوں کا حساب لگائیں تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ بیکاری میں ہمارے بہت سارے اوقات برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام اوقات کو اگر سمیٹ کر کے رکھیں تو 10 گھنٹے ہمیں مل سکتے ہیں ہفتہ میں، جن کے ذریعہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دین کو اہمیت دیں،
اس دین کی اہمیت کو دھیان میں رکھیں اور اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، بقی بن مخلد کا یہ واقعہ ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بقی بن مخلد، سنتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں۔ بقی بن مخلد اندلس کے تھے، اسپین کا جو علاقہ ہے اندلس کے تھے، اور امام احمد بن حنبل بغداد میں تھے۔ کہاں اندلس اور کہاں بغداد؟ لیکن سنتے ہیں کہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل ہیں حدیث کے امام، چنانچہ 2 سال کا عرصہ لگاتے ہیں، پیدل چل کر ان کے ہاں پہنچتے ہیں۔ ان کے پاس کرایہ کے لیے پیسے نہیں تھے، چنانچہ وہ ایک بستی میں جاتے، وہاں کام کرتے، پھر وہاں سے کچھ کما لیتے تو آگے کی بستی میں جاتے، اور اس طرح کرتے کرتے 2 سال کا عرصہ لگا بغداد پہنچنے میں، صرف اس لیے تاکہ امام احمد بن حنبل سے حدیث کا علم حاصل کیا جا سکے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس موبائل میں احادیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دے پاتے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ 2 سال لگاتے ہیں، یہاں تک کہ بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ بغداد جب گئے تو سنا کہ امام احمد بن حنبل کو فتنہ خلق قرآن کا الزام دے کر کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی دوسرے عالم بھی ہیں؟ بتایا گیا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ یحییٰ بن معین کی مجلس میں جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں عصر کے بعد مسجد میں آتا تھا تاکہ فجر کے بعد جو درس ہونے والا تھا اس درس کے لیے جگہ طے کر سکوں اپنے لیے۔ عصر کے بعد آ کر کے جگہ طے کرتے تھے کہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے ہمیں جگہ مل سکے، کس درس میں حاضری کے لیے؟ فجر کے بعد کے درس میں حاضری کے لیے۔ امام بقی بن مخلد وہیں پر یحییٰ بن معین سے دین سیکھتے رہے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور زیادہ، چونکہ ان کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ ایک روز وہ فقیرانہ لباس پہنتے ہیں، فقیرانہ لباس زیب تن کر کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر جاتے ہیں، کیونکہ سیکورٹی تھی، کوئی امام احمد بن حنبل سے نہیں مل سکتا تھا، پولیس تھی، کسی کو اندر جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ فقیرانہ لباس میں وہاں پر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل گھر سے باہر آتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں کچھ دینے کے لیے، تو قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اندلس سے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ سے حاصل کرنے کے لیے۔ اس طالب علم کے جذبہ کی قدر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل اور بیٹھاتے ہیں۔ بقی بن مخلد امام احمد بن حنبل سے گزارش کرتے ہیں کہ میں ہر دن فقیرانہ لباس میں آپ کے پاس آیا کروں گا اور میں آپ سے 2-3 احادیث سیکھ لوں گا، پھر چلا جایا کروں گا، ایسے ہی آپ سے کچھ احادیث میں اخذ کر لوں گا۔ چنانچہ وعدہ کے مطابق ہر دن فقیر کا لباس پہنتے تھے، امام احمد بن حنبل کے دروازے پر جاتے تھے، آواز لگاتے تھے، امام احمد بن حنبل دروازے پر آتے تھے، کچھ احادیث سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے 10 سال لگا دیا، امام احمد بن حنبل سے علم سیکھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے ملک میں جاتے ہیں تو محدث بن کر جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے ہمارا دین جس کے راستے میں اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ایسے علماء اور ایسے مشائخ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دیں، کیونکہ میرے بھائیوں، اس دین سے عظیم دین کوئی دین نہیں ہو سکتا، بلکہ اس دین کا مقابلہ کسی دین سے قطعاً ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس دین کی مانگ یہ ہے کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے ہم کچھ وقت نکالیں۔ اسی مقصد کے تحت یہ درس رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہفتہ میں جمعرات کے دن 15 منٹ کے لیے ہم آپ کا وقت لیں گے اور سسٹم کے ساتھ دین کی بنیادی باتیں سوال و جواب کی شکل میں
آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں اتر سکیں اور آپ اپنے بچوں تک بھی، اپنی فیملی تک بھی، اپنے گھر کے افراد تک بھی اس دین کو منتقل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔